بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام ادب کے بیان میں حدیث نقل کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعہ رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. سلسلہ وار گفتگو جاری ہے. تیسرا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حوالے سے جو ذکر کیا وہ یہ ہے اذا استنصحک فانصحہ، کہ کوئی بھی مسلمان آپ سے رہنمائی چاہتا ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کرنا. انسان اپنی زندگی میں اکیلے طور پر ہر فیصلہ صحیح نہیں لیتا ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح تجارت کرنا چاہتا ہے، صحیح جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے، زمین خریدنا چاہتا ہے یا کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی ساری خوبیاں نہیں رکھی ہیں کہ ہم اکیلے ہی لوگوں سے مشورہ کیے بغیر پوچھے بغیر خود سے فیصلہ کر لیں. اللہ نے ایک ہی دل رکھا ہے، ہم ایک وقت ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کئی چیزیں ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمان کا ایک حق رکھا ہے کہ وہ دوسرے سے رہنمائی طلب کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں دکان خریدنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پر اگر کوئی مسلمان کسی سے رہنمائی طلب کرتا ہے تو واجب ہے، مسلمان کا حق ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بغیر دھوکے اور خیانت کی اس کو صحیح رہنمائی دے. اس لیے کہ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک، جب کوئی آدمی ہم سے مشورہ کرتا ہے، رہنمائی طلب کرتا ہے تو ہمارے دل میں بسا اوقات حسد ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری طرح کامیاب تاجر ہو، کامیاب انسان ہو، اپنی زندگی میں اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو. تو انسان حسد کی وجہ سے غلط رہنمائی کر دیتا ہے اور اس کی پوری زندگی نقصان میں چلی جاتی ہے. تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے یا گمراہی میں آدمی چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے حق بیان کیا مسلمان کا کہ صحیح رہنمائی کرے، اس میں حسد اور دھوکہ اور غش شامل نہ کرے. اور دوسرا مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے رہنمائی طلب کرنے پر اس کا خیال کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی سعادت کی زندگی دے، کامیابی کی زندگی دے، اور وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے بیعت لی. کیا بیعت لی؟ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، کہ زندگی میں مرتے دم تک ہر مسلمان کا بھلا چاہنا، ہر مسلمان کے لیے بھلائی کا ہی ارادہ رکھنا. اللہ کے نبی نے اس بات پر بیعت لی. وہ آدمی حقیقت میں مسلمان نہیں جو یہ تو کہتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے، ترقی دے، کامیابی دے، دعائیں کرتا ہے. وہیں پر ایک مسلمان کامیاب ہو رہا ہے، وہیں پر ایک مسلمان عزت پاتا ہے، سعادت پاتا ہے. اسے دیکھ کر اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن تو مومن کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے صحابی سے بیعت لی کہ پوری زندگی ہر مسلمان کے لیے بھلائی چاہو، اس بات کا عزم کرو، اس پر باقی رہو. اسے کہا جاتا ہے النصح. انبیاء کی صفت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی ہی چاہتے ہیں. اس وجہ سے اس کا خیال کرنا چاہیے. بالخصوص انسان مشورہ دیتے ہوئے، نمبر 2، اس کے اندر کوئی غلطی دیکھتا ہے تو اس غلطی پر اسے روکتا ہے. یہ بھی خیرخواہی ہے، یہ بھی بھلائی کا ارادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان تجارت شروع کرنا چاہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نقصان ہوگا. کہیں پر علاج کے لیے جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نقصان ہوگا. آپ پر واجب ہے کہ آپ اس مسلمان کو روکیں، اسے نصیحت کریں، صحیح رہنمائی کریں. یہ حق ہے مسلمان کا. اور خاص طور پر جو گناہ ہے، عیب کی چیزیں ہیں ہمارے اندر، اس کے حوالے سے بھی خیرخواہی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اسے مسلمان سے ختم کریں. لیکن کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم کے بارے میں ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کے اندر کوئی گناہ یا کوئی عیب دیکھتے تو اسے تنہائی میں بلا کر نصیحت کرتے تھے. اور کہتے ہیں سلف صالحین جو سب کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت نہیں، تذلیل ہے. اگر میں کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھوں اور سب کے سامنے اسے ٹوکنے لگوں تو سلف کہتے ہیں یہ نصیحت نہیں ہے،
یہ تذلیل ہے. سلف تنہائی میں نصیحت کرتے تھے. اسے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ وہ اس مسلمان کا بھلا چاہتے ہیں. نمبر دو یہ کہ وہ مخلص ہیں. ان کا مقصود شہرت پانا یا کسی کو ذلیل کرنا نہیں، مسلمان کے عیب کو ختم کرنا ہے. اور دوسرا سلف صالحین یہ بھی کرتے تھے، کوئی عیب دیکھتے اور سمجھاتے تو کھل کر گفتگو نہیں کرتے تھے. یہ بھی خیال کرنا چاہیے، کوئی عیب آپ دیکھتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہوئے کھل کر اس عیب پر گفتگو نہ کریں، آپ اشارتاً گفتگو کریں. آپ اسے کھل کر بولیں گی تو سامنے والا شرمندہ ہوگا، آپ اپنی بات مکمل نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے کوئی گناہ کے بارے میں آپ کو نصیحت کرنا ہے، سلف اشارتاً کہتے تھے، سامنے والا سمجھ جاتا کہ وہ اسی گناہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، الا یہ کہ سامنے والے کے پاس کوئی علم نہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تب علماء کہتے ہیں تب ٹھیک ہے، آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں. ورنہ یہ مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ آپ اس کے گناہ کے بارے میں بھی نصیحت کریں تو کھل کر اس گناہ کا تذکرہ اس کے سامنے نہ کریں، اسے اس کے اندر شرمندگی محسوس ہوگی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان پر یہ حق رکھا ہے کہ وہ رہنمائی کرے، اس کی صحیح راستہ اس کو بتائے. یہ واجب ہے کب؟ جب سامنے والا طلب کرے، آ کر پوچھے. اگر نہیں پوچھتا ہے تب بھی کیا یہ واجب ہے؟ علماء کہتے ہیں اگر آ کر کوئی نہیں پوچھتا ہے تو یہ واجب نہیں ہے. یعنی کوئی مسلمان ہے جو خود سے تجارت کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، تو آپ پر واجب نہیں کہ آپ جا کر اسے نصیحت کریں، اس لیے کہ اس نے آپ سے پوچھا نہیں ہے. اگر وہ پوچھتا ہے تو پھر نصیحت کرنا واجب ہوگا، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے نقصان ہونے والا ہے، تب ہمیں داخل ہونا چاہیے. ورنہ ہم ہر ایک کے معاملے میں داخل ہو کر مشورہ دیں، یہ بھی مناسب چیز نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا تب داخل ہونا چاہیے اور نصیحت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرخواہی کی ہے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کبھی زندگی میں عہدہ اور منصب نہ طلب کرو، عہدہ اور منصب طلب نہ کرو، مجھے بھی یہ پسند ہے اور تمہارے لیے بھی میں یہ پسند کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس ذکر کا اہتمام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کا قرض ادا کرنا تھا، جیسے ہی آپ کے پاس مال آیا آپ نے کہا فارسی کہاں ہے، آپ نے سلمان فارسی کو بلایا، مال دیا. تو یہ خیرخواہی کا طریقہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں اور اس کے لیے حتی المقدور کوشش کریں. یہ مسلمان پر حق ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذا استنصحک فانصحوا. اور بسا اوقات آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں سے ہمارا اختلاف یا دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں نقصان ہو. علماء کہتے ہیں اگر زندگی میں کوئی ایسا مسلمان ہمارے دل میں ہے جس کی مصیبت سے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، آپ کو اچھا لگے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ اخلاق کی موت ہے. اس کے بعد کوئی اخلاق ہے ہی نہیں، کوئی انسانیت ہے ہی نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک مسلمان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. کبھی آدمی کے دل میں ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو مکمل کریں، جو ہم بڑے ہیں چھوٹوں کی رہنمائی کریں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، اور جو ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو ہم پورا کریں. اس وجہ سے فضیل بن ایاس کہتے ہیں مومن وہ ہے جو عیبوں کو چھپاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس پریشانی سے نکالے. فاسق وہ ہے جو گناہ چن چن کر باہر نکالتا ہے اور سب کے سامنے اسے شرمندہ کرتا ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہونا چاہیے، اور دوسروں کے نقصان سے خوش ہونا یہ ہماری تباہی کی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا اس حق کو ہمیشہ اس کا خیال ہونا چاہیے. اذا استنصحک فانصحوا. کوئی مسلمان ہم سے رہنمائی طلب کرتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرنا، مشورہ دینا تاکہ وہ بھی کامیاب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.